السلام علیکم۔ آل انڈیا سلفی راقی گروپ میں یہاں پر معالج مجاہد الاسلام بھائی جو ممبئی کے ہیں، انہوں نے جو یہ ویڈیو شیئر کیے ہیں 8 منٹ 19 سیکنڈ کا، نومبر 2018 کا یہ پروگرام islamiclectures.net کے بینر پر جو ہوا تھا، جو ویڈیو میں شیخ عبدالسلام سلفی صاحب بول رہے ہیں، کچھ جو صدر ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے، یہ بول رہے ہیں کہ ان سے کسی نے راقی کے بارے میں پوچھے تو انہوں نے وہ آدمی سے بولے کہ آپ کے والدین سے بولیے دعا کرنے کو، اس مریضہ سے بولیے دعا کرنے کو وغیرہ۔ مطلب یہ راقی کے بارے میں تو نہیں بولیں گے لوگوں کو، اگر کوئی اپنی تکلیف سنائے گا تو بولیں گے کہ جو ہے دعا کر لو۔ اب اگر وہ بندے کو دعا نہیں کرنے آتا ہو، یعنی جو مسنون دعائیں ہیں وغیرہ، تو یہ بس عام جواب دے لیں گے۔ ان کی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو عبدالسلام سلفی صاحب جو ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے صدر، ان تک یہ بات میری پہنچائی ہے مہربانی کر کے۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کون ہیں اچھے سے جانتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے کبار علماء، جماعت اہل حدیث کے جو چھوٹے عالم ہیں عبدالسلام سلفی صاحب جیسے لوگ، یہ بھی جانتے ہیں، اور ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ کون ہے امام بخاری۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ باب لکھے ہیں رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حدیث کیا لائے ہیں اس باب میں، اس پر غور کریں۔ بندہ راقی کے بارے میں بول رہا ہے تو وہ عبدالسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ والدین سے بولو دعا کرنے۔ یہاں پر تابعی ہے، خود رقیہ نہیں کر سکتے تھے کیا تابعی؟ اس حدیث میں 5742 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ خود اپنے آپ پر رقیہ نہیں کر سکتے تھے کیا؟ وہ پہنچے ابو انس رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حدیث یہ ہے کہ عن عبد العزیز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزة اشتكيت فقال انس الا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا انت شفاء لا يغادر سقما۔ حدیث عربی میں، اردو ترجمہ، میں اور ثابت بنانی، میں یعنی عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہے انہوں نے ابو حمزہ کہا، یعنی انس رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی۔ انس رضی اللہ عنہ سے ثابت بنانی کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور کیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ دعا پڑھ کر دم کیے۔ دعا سن چکے آپ۔ اب احادیث میں کئی احادیث ایسی ہے کہ سانپ یا بچھو کے ڈنک پر، یعنی اگر وہ کاٹ دیں تو اس مسئلے میں رقیہ ہے، نظر بد کے مسئلے میں رقیہ ہے، یا پھر انسانی جلد پر جو دانے نکل آتے ہیں اس مسئلے میں رقیہ ہے۔ یہ تو ابواب بھی صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں ہیں، حدیثیں۔ لیکن یہاں پر ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو نہ سانپ نے ڈسا تھا نہ بچھو نے ڈسا تھا، بس وہ آ کر بولتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ تو صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ الا ارقیک برقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر میں تمہیں وہ رقیہ نہ کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ تھا؟ تو تابعی کیا کہتے ہیں صحابی سے؟ بالکل کر دیجئے۔ تو صحابی نے
یہ دعا پڑھے. کیا ہے دعا کا ترجمہ؟ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما. تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے. اللہ اکبر. ہم جماعت اہل حدیث کے راقی لوگ الحمدللہ یہی تو دعائیں پڑھتے ہیں. ہم مریضوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑھ کر دم کرنے میں شفا نہیں ہے، خود رقیہ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے. زمزم میں شفا ہے، حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں. قرآن میں شفا ہے، ہم قرآنی آیتوں سے سمجھ رہے ہیں. اجوا کھجور میں شفا ہے، ہم حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلونجی کے بیج میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، ہم حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ چاہے تو شفا ملے گی. بندہ استعمال تو کرے گا وہ سب چیزیں اللہ کا نام لے کر. بندہ رقیہ تو کرے گا، لیکن کہے گا افوض امری الی اللہ. مسئلہ ہمارا، ہر مسئلہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم رقیہ کر دیے، اب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ شفا دے گا. ہم جماعت الحدیث کے راقی حضرات یہی تو عوام میں بول رہے ہیں، اور لوگوں کو درگاہوں سے اور مجاوروں سے، پیروں سے، ڈھونگی باباؤں سے، عاملوں سے، کاہنوں سے ہم روک رہے ہیں لوگوں کو. الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے صدر، نائب صدر اور ان کے تائید والے، رقیہ سینٹر کے خلاف میں جو لوگ ہیں، ان کے تائید میں راقیوں کے خلاف جو لوگ ہیں، وہ لوگوں کو تو چاہیے کہ شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ جو ماہر ہے مخطوطات میں، جو دبئی میں رہتے ہیں، وہ شیخ محترم نے جو بہترین بات بولے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. صوبائی جمعیات کو یا ضلعی جمعیات کو کیا ہے وہ کام کہ ایک بڑا ہال کا انتظام کرے جمعیت، اور پھر اس ہال میں CCTV کیمریز بھی لگا دیں، اور اپنی نگرانی میں 2-4 اچھے راقیوں کو تیار کریں اور پھر ان سے رقیہ کروائیں، اور پھر انشاءاللہ منکرات سے بچے رہیں گے. یہ شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ نے مشورہ دیے، بہترین جواب دیے ہیں. کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جمعیت والے یہ جو اصلاح معاشرہ کانفرنسز کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کے رد کرنے میں اور لوگوں کو اچھائی سکھانے میں یہ دروس، یہ کانفرنسز کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کام کریں کہ لوگوں کو درگاہوں سے بچائیں، لوگوں کو مجاوروں، مرشدوں، ڈھونگیوں، باباؤں سے بچانے کے لیے حل دیں. صرف تقریروں میں توحید اور سنت سمجھا لینے سے نہیں چلے گا، لوگوں کو حل بھی چاہیے. تو آپ ایسا کچھ اپنے ہی جمعیت کے دفتر کے ساتھ ایک ہال لیجئے یا ایک روم لیجئے، اور ٹائم فکس کریے. ہفتے میں 6 دن جمعہ کو تعطیل رکھیے، یا ہفتے میں 5 دن یا 3 دن، اور پھر راقیوں کو تنخواہ دے کر رکھیے. جمعیت کے دفتروں میں تنخواہ دے کر رکھے ہیں نا سٹاف کو، تو راقیوں کو بھی رکھیے. امام کو رکھے ہیں نا تنخواہ دے کر مسجدوں میں، مؤذن کو رکھے ہیں نا، خادم مسجد کو تنخواہ دے کر رکھے ہیں نا، تو راقی بھی تنخواہ لے کر جمعیت کے بینر کے ذریعے سے کام کریں انشاءاللہ، اور پھر منکرات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تمام مسنون دعائیں اور جو مجرب رقیہ ہے، یعنی جو آیات پڑھی جا رہی ہے صحابہ سے لے کر آج تک الحمدللہ، وہ پڑھا جائے. اور رقیہ تو توقیفی نہیں ہے، میری موت تک تو ثابت نہیں کر پائیں گے دلیلوں سے، صحیح دلیلوں سے، صحیح استدلال سے، مقیم صاحب یا عبدالسلام صاحب. بہرحال تو اجتہادی دعا جو کوئی بھی ہے جس میں شرک نہ ہو، بدعت مفسقہ مکفرہ نہ ہو، وہ جائز ہے. وہ سب چیزیں قبول کریں، اور جمعیت میں یہ سب رقیہ کا سسٹم رکھیں، تو انشاءاللہ لوگ شرک کفر کے اڈوں پہ نہیں جائیں گے، بلکہ توحید کے گھروں میں آئیں گے، توحید و سنت سیکھیں گے، اور پھر ان کے گھروں سے بھی شرک اور بدعت خرافات نکال سکتے ہیں. اس طرف تو نہیں دیکھ رہے ہیں. ارے پازیٹیو کام کرو جی بولے تو
بس نیگیٹو بولنے ہو رہا ہے، اور راقیوں کو کاہنوں کو ایک ساتھ جوڑ دے رہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، اتنی عمر ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہیں، اس کو الحمدللہ خضاب بھی لگا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، ہاں، اور پھر جو ہے اب باتیں نیگیٹو کر رہے ہیں، توحید بھی سمجھا رہے لوگوں کو، لیکن سمجھاتے سمجھاتے باتیں نیگیٹو کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری اس بات کو سن کر جو لوگ میری تائید کریں گے وہ مجھے یہاں پر اس گروپ میں جواب دیجئے، اور یہ میری بات شیخ عبدالسلام صاحب تک، شیخ مقیم صاحب تک، اور دیگر صاحب لوگ جو راقیوں کے خلاف ہے، رقیہ سینٹر کے خلاف ہے، ان تک پہنچائیے۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کرے، آمین۔ آج 4 فروری 2019، میں فصیح الدین حیدرآبادی۔